ادب محض لفظوں کی ترتیب یا جذبات کی ترسیل کا نام نہیں، بلکہ انسانی شعور کے ان مخفی گوشوں کی بازیافت ہے جہاں زمانہ اپنے اصل خد و خال کے ساتھ سانس لیتا ہے۔ ہر عہد اپنی سیاسی، تہذیبی، نفسیاتی اور فکری پیچیدگیوں کے ساتھ ایک نئی زبان، نئی حیثیت اور نئے اظہاری سانچوں کو جنم دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ زندہ ادب ہمیشہ اپنے عہد کے باطن سے جنم لیتا ہے۔ وہ محض واقعات کا بیانیہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر برپا ان غیر مرئی ارتعاشات کو لفظ عطا کرتا ہے جنہیں عام سماعت سننے سے قاصر رہتی ہے۔ چنانچہ بڑی شاعری وہی ہوتی ہے جو انسان کے خارجی حالات سے زیادہ اس کے داخلی انہدام، روحانی اضطراب، وجودی تنہائی اور احساس کی تہ در تہ پیچیدگیوں کو گرفت میں لا سکے۔ اردو نظم کا سفر ابھی اس تہذیبی اور فکری ارتقاء کا آئینہ ہے۔ کلاسیکی شعری روایت میں جہاں جذبے کی تہذیب، لفظ کی موسیقیت اور انسانی واردات کی جمالیاتی تشکیل بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہیں جدید نظم نے انسان کے باطن میں اتر کر اس کے تنہا وجود، شکستہ شناخت، معاشرتی جبر، تہذیبی انتشار اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو موضوع بنایا۔ نون میم راشد نے اردو نظم کو لاشعور جنس اور علامتی تجربے کی نئی فکری وقار عطا کیا۔ میر نے جہتیں وا کی، فیض احمد فیض نے اجتماعی دکھ کو جمالیاتی آہنگ بخشا، جبکہ بعد کے ادوار میں نظم نے شہری زندگی، داخلی کرب، تہذیبی زوال، شناختی بحران اور انسانی بے سمتی جیسے موضوعات کو اپنے دائرہ اظہار میں شامل کیا۔ تاہم ہر عہد میں ایک خطرہ یہ بھی رہا کہ نظم یا تو محض فکری نعرہ بن جائے یا بے معنی ابہام کا شکار ہو کر اپنی تخلیقی روح کھو بیٹھی۔ ایسے ادبی اور تہذیبی منظرنامے میں دعا ہے تم پر بھی نظم اترے ایک نہایت اہم اور قابل توجہ تخلیقی پیش رفت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ یہ کتاب محض نظموں کا مجموعہ نہیں، بلکہ معاصر انسان کے داخلی انتشار، جذباتی تھکن، روحانی خلا، سماجی بے حسی اور تہذیبی زوال کا ایک حساس شعری بیانیہ ہے۔ عاطف جاوید عاطف ان شعراء میں شامل ہیں جن کے ہاں نظم محض اظہار کا وسیلہ نہیں رہتی، بلکہ ایک مکمل وجودی تجربہ بن جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں جذبہ محض کیفیت نہیں بلکہ فکری اور روحانی سطح پر ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے شاعر اپنے عہد کے خارجی شور سے زیادہ اس خاموشی کو سن رہا ہے جو انسان کے اندر مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس مجموعے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ عاطف نے ان موضوعات کو شعری وقار عطا کیا ہے جنہیں اردو نظم میں یا تو سرسری انداز میں برتا گیا یا مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ مثلاً خواجہ سرا شناخت کا وجودی اور تہذیبی کر، ازدواجی تعلق میں جذباتی محرومی، جدید انسان کی نفسیاتی تنہائی، داخلی شکستگی، خاموشی کی معنویت، یاد کی تہذیبی بازیافت اور محبت کی روحانی تعبیر اور سماجی بے حسی کے عہد میں انسانی احساس کی بقا پہ یہ تمام موضوعات ان نظموں میں نہایت شدت، سچائی اور تخلیقی وقار کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوع صرف بیان نہیں ہوتا بلکہ ایک مکمل جمالیاتی تجربے میں ڈھل جاتا ہے۔ عاطف جاوید عاطف کی شعری کائنات کا ایک اور اہم پہلو ان کی لسانی تشکیل ہے۔
بڑی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ فتویٰ لگے، ادبی فتویٰ لگے، لیکن میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ عاطف جاوید عاطف کی شعری کائنات کا ایک اور اہم پہلو ان کی لسانی تشکیل ہے۔ وہ زبان کو مروجہ شعری آرائش کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اسے احساس اور ادراک کی نئی اقلیم میں داخل کرتے ہیں۔ ان کی لفظیات میں داخلی موسیقیت بھی ہے، عصری حسیت بھی، علامتی تہداری بھی اور صوتی ارتعاش بھی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وقفے بھی معنی پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جو منزہ نے بھی جو قرأت کی اور پھر اس کے بعد طلحہ نے بھی کہ وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جہاں کہیں وقفہ نظم کے درمیان میں آ رہا ہے، دو سطروں کے درمیان میں، اور نظم کے ساتھ تو ہم اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ اس کی سطر کو بھی شعر کہتے ہیں، مصرع کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی محسوس ہوتی ہے، وقفے بھی معنی پیدا کرتے ہیں اور سادہ الفاظ بھی طے دار استعارات میں بدل جاتے ہیں۔ ان کے ہاں لفظ اپنی لغوی حدود سے نکل کر نفسیاتی، تہذیبی اور روحانی علامتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ عاطف جاوید عاطف کی نظم اپنے عہد کے سماجی اور تہذیبی بحران سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ ان کے ہاں مزاحمت نعرے کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک داخلی اذیت اور اخلاقی بے چینی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ وہ معاشرتی ناانصافی، طبقاتی جبر، انسانی محرومی اور تہذیبی انحطاط کو محض موضوع بنا کر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے پس منظر میں موجود انسانی کرب کو محسوس کراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں جذباتی شدت کے ساتھ فکری وقار بھی موجود ہے۔ اس کتاب پر لکھنے والے مبصرین خصوصاً ڈاکٹر فرحت عباس شاہ اور پروفیسر یوسف خالد نے بجا طور پر اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ عاطف جاوید عاطف کی نظم جدید اردو نظم کے تخلیقی تسلسل کی ایک اہم کڑی ہے۔ ڈاکٹر فرحت عباس شاہ نے ان کی نظموں میں سماجی شکست و ریخت کے شعور، نئے موضوعات کے جرأت مندہ انتخاب اور تخلیقی سچائی کی جو نشاندہی کی ہے، وہ اس مجموعے کی فکری اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عاطف جاوید عاطف کی نظموں میں موجود داخلی کیفیات، مشاہدے کی گہرائی اور اظہار کی بے ساختگی کو ان کی بنیادی تخلیقی قوت قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا ہے تم پر بھی نظم اترے جدید اردو نظم کے اس تخلیقی سفر کی نمائندہ کتاب ہے جس میں نظم اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ کتاب قاری کو محض شعری لطف فراہم نہیں کرتی، بلکہ اسے اپنے باطن، اپنے عہد اور اپنے سماج سے نئے سرے سے روبرو ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی کسی بھی بڑے تخلیق کی اصل پہچان ہے کہ وہ صرف پڑھی نہ جائے بلکہ قاری کے شعور میں دیر تک زندہ رہے۔ دعا ہے تم پر بھی نظم اترے محض ایک شعری مجموعہ نہیں، بلکہ معاصر اردو نظم کے اس تخلیقی اور تہذیبی بحران کے مقابل ایک جمالیاتی مزاحمت ہے جس میں لفظ حرارت کھوتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے نظم کے حوالے سے، جس میں لفظ اپنی حرارت کھوتے جا رہے ہیں، احساس مصنوعی ہو رہا ہے، اور نظم اکثر یا تو بیانیہ نثر میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے یا غیر ضروری ابہام کے جنگل میں گم۔ اکثر نظم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عاطف جاوید عاطف کی یہ کتاب اس صورتحال میں ایک ایسی تخلیقی پیش رفت کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ جس میں نہ صرف نظم کی داخلی موسیقیت محفوظ ہے، بلکہ جدید انسان کے روحانی، سماجی، نفسیاتی اور تہذیبی المیوں کو ایک نئے شعری وقار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں در حقیقت ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا جو ہے نا وہ کچھ ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا۔ کتاب کے ابتدائیہ کچھ اپنی نظم کے بارے میں خود عاطف نے اعتراف کیا ہے کہ نظم سے جو تعلق استوار ہوا ہے وہ محض انسیت نہیں بلکہ ایک عاشقانہ جنون کی صورت اختیار کر چکا ہے
قوم بند. یہ جملہ محض اظہار نہیں بلکہ پوری کتاب کی فکری اور جمالیاتی کلید ہے. عاطف جاوید عاطف نظم کو صنف کے طور پر نہیں برتتے، وہ اسے ایک روحانی واردات، داخلی جبر اور تخلیقی تقدیر کے طور پر قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں تصنع کم اور تجربے کی صداقت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ان کے ہاں نظم کہی نہیں جاتی بلکہ ایک داخلی اذیت سے ظہور میں آتی ہے. یہی احساس ان کے بیان میں بھی موجود ہے. کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نظم ایک ناگن ہے جو میرے وجود میں پھن پھیلائے بیٹھی ہے. قوم بند. یہ استعارہ محض شاعرانہ آرائش نہیں بلکہ تخلیقی اضطراب کی نفسیاتی تعبیر ہے. اردو نظم میں تخلیقی تجربے کو اس شدت کے ساتھ بیان کرنے کی روایت نون میم راشد تک جاتی ہے. نظم کی نئی جمالیات اور لسانی تشکیل میں کچھ اس کے دوسرے پہلو پہ اب آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فتوے سے پیشتر میں دلائل دوں گا. مثلا نظم آئینہ میں عاطف کہتے ہیں، دعا ہے تمہارے دل کے نگار خانے سے گرد اترے، تمہارے گھر میں بھی آئینہ ہو، دعا ہے تم پر بھی نظم اترے. یہاں نظم اترنا تخلیقی عمل نہیں بلکہ روحانی تطہیر، باطنی کشف اور جمالیاتی بیداری کے استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہاں نظم اترنا تخلیقی عمل نہیں بلکہ روحانی تطہیر، باطنی کشف اور جمالیاتی بیداری کا استعارہ ہے. اردو نظم میں اس نوع کی استعاراتی تشکیل کم کم دکھائی دیتی ہے. جہاں نظم کو محض صنف نہیں بلکہ وجودی واردات کے طور پہ پیش کیا جائے. اسی نظم میں عاطف محبوبہ کو محض جمالیاتی پیکر نہیں بتاتے بلکہ تخلیقی تحریک کا سرچشمہ قرار دیتے. یہ میری دوسری دلیل ہے اپنے اس دعوے کی جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا کہ تمہارے خوابوں کے شیش گھر میں تمہارا خود سے ہی سام نہ ہو تو شعر کہنا. نظم ہے آئینہ. یہاں خود سے سامنا دراصل شعور کی داخلی بیداری ہے. شاعر کے نزدیک شاعری خارجی بیان سے نہیں بلکہ باطن کے انکشاف سے جنم لیتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں عاطف جاوید کی نظم محض رومانی اظہار سے بلند ہو کر وجودی شاعری میں داخل ہو رہی ہے. محبت کی نئی تفہیم ہے یہ. عاطف جاوید عاطف کی شاعری کا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ محبت کو محض جذباتی واردات یا جسمانی کشش تک محدود نہیں رکھتے. ان کے ہاں محبت ایک مسلسل روحانی ریاضت، نفسیاتی شناخت اور باہمی ادراک کا نام ہے. نظم، تم کس کو محبت کہتے ہو؟ یہ میری تیسری دلیل. معاصر اردو نظم میں محبت کے موضوع پر لکھی جانے والی اہم نظموں میں یہ شمار کی جا سکتی ہے. شاعر روایتی محبت کے تمام مظاہر کو رد کرتے ہوئے محبت کی نئی تعبیر پیش کرتا ہے. سطر دیکھیے گا. ہم اس کو محبت کہتے ہیں جب درد چھپا ہو دامن میں، مسکان سجی ہو ہونٹوں پر. نظم کا نام ہے تم کس کو محبت کہتے ہو. یا محبت خوشی نہیں بلکہ درد کی تہذیب ہے. شاعر محبت کو لذت کی بجائے ادراک، کرب کے ادراک سے وابستہ کر کے پیش کر رہا ہے. آگے دیکھیے گا. اسی نظم میں وہ محبت کو خاموش فہم اور باطنی کرت سے تعبیر کرتے ہیں. لہجے کی ویرانی سے کیا گھاؤ ہے پہچان بھی لے. نظم تم کس کو محبت کہتے ہو. یہاں لہجے کی ویرانی جیسی ترکیب جدید اردو نظم میں اپنی نوعیت کی منفرد لسانی تشکیل ہے. شاعر خارجی الفاظ کی بجائے داخلی خاموشی کو معنی کا وسیلہ بناتا ہے. عورت کا موضوع روایتی تصور سے ہٹ کر. عاطف جاوید عاطف کی نظم کھیتی، جس کا تذکرہ بھی منزہ نے کیا، اس مجموعے کی شاید سب سے اہم اور جرأت مندانہ نظم ہے.
اردو شاعری میں عورت یا تو محبوبہ رہی یا استحصال کی علامت اور نسائی احتجاج کی آواز، مگر عاطف جاوید عاطف عورت کو ازدواجی، روحانی، نفسیاتی اور تہذیبی رشتے کے ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ نظم کا آغاز دیکھیے، تمہاری عورت تمہاری کھیتی، کہ جس طرح سے بھی چاہو آؤ۔ یہاں عاطف محض مذہبی آیت کا حوالہ نہیں دیتا جیسا منزہ نے کہا بھی، بلکہ اس کی نئی تفہیم پیش کرتا ہے۔ وہ عورت کو ملکیت نہیں بلکہ مسلسل توجہ، محبت، نگہداشت اور جذباتی آبیاری کی محتاج ہستی قرار دیتا ہے۔ وہ مانگتے ہیں ریاض دہقاں، یہ بھی نظم کھیتی میں سے ہی ہے۔ یہ سطر پورے متن کی فکری بنیاد ہے۔ شاعر کے نزدیک تعلق محض عقد نہیں بلکہ محنت، شعور اور مسلسل جذباتی ذمہ داری کا نام ہے۔ پھر وہ ایک غیر معمولی نفسیاتی نقطہ سامنے لاتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں سائیکالوجی کا، تو اس لیے میں اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس سطر کو بیان کروں گا۔ اسے بھی خواہش ہے روز دہقاں اسے توجہ کی کھاد ڈالے۔ نظم کھیتی، یہاں عورت پہلی مرتبہ اردو نظم میں جذباتی توجہ کی نفسیاتی ضرورت کے استعارے کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ یہاں عورت پہلی مرتبہ اردو نظم میں جذباتی توجہ کی نفسیاتی ضرورت کے استعارے کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ یہ موضوع کلاسیکی، ترقی پسند، جدید اور مابعد جدید اردو نظم میں بھی اس وضاحت اور تہذیبی شعور کے ساتھ کم دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ سرا اردو نظم کا غیر معمولی موضوع، کتاب کا سب سے بڑا تخلیقی اور فکری کارنامہ نظم گرو ہے، جس کا حوالہ ڈاکٹر فرحت عباس شاہ نے خصوصی طور پر دیا بھی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی عذاب ہے کہ جن اصحاب نے بڑی محنت کے ساتھ فلیپ لکھے ہوتے ہیں، مضامین لکھے ہوتے ہیں، ہم یا تو فہرست دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ کسی نہ کسی وہ شعر یا کسی نے کسی غزل یا کسی نظم پہ جاتے ہیں جنہوں نے اس پہ محنت کر کے مضامین لکھے ہوتے ہیں۔ ہم ان مضامین کو نہ اپنے اظہاریے میں بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے مطالعہ میں ان مضامین کو لاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے، بالخصوص میں ایک طالب علم کے طور پہ اب تک جتنے بھی مضامین اگر منزہ کے بھی پڑھیں تو اس میں بھی کوشش کی کہ ہم ان کو ضرور زیر بحث لائیں۔ انہوں نے جو نکات کو سامنے رکھا ہے ان کو ضرور ڈسکس کریں۔ کتاب کا سب سے بڑا تخلیقی اور فکری کارنامہ نظم گرو ہے، جس کا حوالہ ڈاکٹر فرحت عباس شاہ نے خصوصی طور پر دیا۔ اردو ادب میں خواجہ سرا اکثر طنز، تمسخر یا ہمدردی کی سطحی علامات کے طور پہ استعمال رہے ہیں، مگر عاطف جاوید عاطف پہلی بار ان کی وجودی، روحانی اور نفسیاتی کرب کو اس شدت سے نظم میں بیان کرتے دیکھیے گا۔ یہ سب صحیفوں میں ذکر اپنا تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یہ نظم گرو سے اقتباس ہے۔ یہ صرف سماجی محرومی نہیں بلکہ مذہبی اور وجودی بے دخلی کا کرب ہے۔ پھر شاعر ایک انتہائی المناک تہذیبی سچ بیان کرتا ہے۔ منیر جعفری جملہ دیکھیے گا کہ ان کی جنت کے در پہ بچپن سے ایک تالا لگا ہوا ہے۔ یہ وہ سطر ہے جو نظم گرو سے اقتباس ہے۔ یہ مصرع، یہ سطر اردو نظم کی تاریخ میں خواجہ سرا شناخت کے حوالے سے ایک طاقتور شعری اظہار ہے۔ یہاں شاعر محض ہمدردی نہیں کرتا بلکہ تہذیبی ضمیر پر سوال اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر فرحت عباس شاہ کی دیگر بھی اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا سکپ کرتا ہوں، مضمون خاصا طویل ہے تو اس میں سے مزید جو بہت لازمی کرنے والی باتیں میں اس پہ جاتا ہوں، باقی تحریر تو تمام اصحاب تک پہنچ جائے گی کہ مزاحمت کی شعریات۔ عاطف جاوید عاطف کی نظم صرف داخلی یا رومانی نہیں بلکہ شدید سماجی شعور بھی رکھتی ہے۔ جب ریل کی پٹڑی رستے میں بازار سے پہلے پڑ جائے، معاصر معاشی، سیاسی اور سماجی جبر کی ایک بھرپور مزاحمتی نظم ہے۔ دیکھیے، جب دیس پر ڈاکو راج چلے
इंसाफ पके ईवानों में। यहां शायर नारा नहीं लगा रहा, बल्कि शेरी शिद्दत से समाजी शिकस्त और रेख्त को बयान कर रहा है। इस नज़्म में जदीद मुआशरती मुनाफकत पर एक तेज तंज भी मौजूद है। साहब सदर देखिएगा कि जब खामे बेचें दानिश्वर हों धुन की मोहरें सीवी पर। मज़ाहमती नज़्म, ये सीवी जैसा लफ्ज नज़्म में लाकर भी शायर शहरियत को मजरू नहीं होने दे रहा। यही जदीद नज़्म की असल कामयाबी है कि असरी लफ्ज़ियात जमालियाती सतह पर जज्ब हो जाए और गुम होती तहजीब का नोहा। नज़्म गुम होती सदी के आखिरी लोग इस किताब की तहजीबी सतह पर शायद सबसे अहम नज़्म है। ये नज़्म महज याददाश्त नहीं बल्कि तहजीबी इंतकाल का मरसिया है। कहानियाँ जो सुनी गई थीं, कहानियाँ जो लहरों में बह गई हैं, नज़्म गुम होती सदी के आखिरी लोग। यहाँ आतिफ सिर्फ किस्सों के ख़त्म होने का नोहा नहीं लिख रहा, बल्कि इज्तिमाई हाफ़िज़े, ख़ानदानी रवायात और इंसानी कुर्बतों के ज़वाल का मातम कर रहा है। दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे जदीद उर्दू नज़्म में एक ऐसी तख्लीकी पेशरफ्त है जिसमें मोहब्बत को नई रूहानी ताबीर दी, औरत को नफ्सियाती व तहजीबी शऊर के साथ पेश किया, ख्वाजा सराज शनाख्त को पहली बार मुकम्मल इंसानी कर्ब में ढाला, जदीद शहरी तन्हाई को अलामती ज़ुबान अता की और नज़्म को नई लिसानी फ़िक्री और जमालियाती वुसअतें बख्शी। आतिफ जावेद आतिफ की नज़्म शोर नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता कारी के बातन में उतरती है। यही बड़ी शायरी की अलामत है और शायद इसीलिए इस किताब का उन्वान महज उन्वान नहीं, एक दुआ है तुम्हारे घर में भी आई ना हो, दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे। आखिर में ये कहना बेजा ना होगा कि दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे उस अहद की शरी दस्तावीज़ है जिसमें इंसान बज़ाहिर पहले से ज़्यादा मरबूत मगर बातन में पहले से ज़्यादा तन्हा हो चुका है। आतिफ जावेद आतिफ ने इस दाखिली शिकस्तगी, तहजीबी थकन, रूहानी तशनगी और इंसानी एहसास के मध्यम पड़ते चराग को महज मौजू नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी शेरी साख्त, अलामती निज़ाम, सौती आहंग और लिसानी तश्कील का हिस्सा बना दिया है। उनकी नज़्मकारी पर वारद नहीं होती, उसके शऊर में आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है और फिर देर तक अपने असरात की बाज़गश्त कायम रखती है। हिस्सों तक रसाई का वसीला बनाते हैं जहाँ आम ज़ुबान की दस्तरस ख़त्म हो जाती है। इनके यहाँ मोहब्बत फ़कत जज्बा नहीं, शनाख्त का सफ़र है, तन्हाई फ़कत करब नहीं, आगाही का दरवाज़ा है और खामोशी फ़कत सकूत नहीं, एक मुकम्मल दाखिली मुकालमा है। मुआसर उर्दू नज़्म में जहाँ अक्सर तख्लीकात वक्ती तासर से आगे न बढ़ पाती, वहाँ आतिफ जावेद आतिफ की नज़में अपने अंदर बका का इम्कान रखती हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद मसनूई हैरत या लफ्ज़ी शोबदाबाजी पर नहीं बल्कि तजुर्बे की सदाकत, एहसास की हरारत और फ़िक्र की तहदारी पर कायम है। यही वो वस्फ़ है जो किसी भी तख्लीक को अपने ज़माने से बुलंद करके आने वाले वक्तों की अमानत बना देता है। यूँ महसूस होता है कि ये किताब सिर्फ नज़मों का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसे हसास तख्लीकार की बातनी सरगुज़िश्त है जो अपने अहद की शिकस्ता आवाज़ों, महरूम इंसानों, गुम होती तहजीबों और ज़ख्मी रिश्तों को लफ्ज़ों में महफूज करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही बड़े शायर का मनसब भी है कि वो अपने ज़माने के दुख को सिर्फ बयान न करे बल्कि उसे जमालियाती वकार अता करे। अल्लाह करे ज़ोरे रकम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। और ये यकीनन इसका सारा क्रेडिट इस किताब को जाता है, इस किताब की तख्लीक़ात को जाता है, उन नज़मों को जाता है, आतिफ जावेद आतिफ को जाता है, और या हम में जुर्रत इज़हार हुई तो डॉक्टर साहब आपको जाता है, यूनुस ख्याल साहब आपको जाता है।